السلام علیکم سامعین، میں ہوں فاطمہ۔ میں آپ کو اسماعیلی تاریخ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ کا موضوع کی گہرائیوں میں ہم اسماعیلی تاریخ کی ایک نہایت دل نشین شخصیت امام نزار علیہ السلام دوم کی امامت اور زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو شنید کریں گے۔ گفتگو کے لیے محترم آمان ساگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آمان، ساگر، کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج اس عظیم امام نزار علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے؟ وعلیکم السلام فاطمہ۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک شاندار موضوع ہے۔ امام نزار کی زندگی میں تاریخ اور روحانیت کا ایسا امتزاج ہے جو سننے والے کو متحیر کر دیتا ہے۔ امان ساگر، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں امام نزار علیہ السلام دوم کون تھے اور کتنے برس منصب امامت پر فائز رہے؟ بہت عمدہ سوال فاطمہ۔ امام نزار علیہ السلام دوم اسماعیلی سلسلہ امامت کے 40ویں امام تھے۔ آپ 982 ہجری یعنی 1574 عیسوی میں انجدان کی وادی میں پیدا ہوئے۔ محض 11 برس کی عمر میں آپ کو منصب امامت ملا۔ اتنی کم عمری میں اتنی بڑی ذمہ داری، یہ کمال ہے۔ اہل ایران محبت سے آپ کو شاہ عطا اللہ کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ بہت خوب امان ساگر۔ حضرت نزار علیہ السلام کے والد کون تھے اور بچپن میں آپ کہاں پرورش پاتے رہے؟ جی فاطمہ، آپ کے والد امام خلیل اللہ علیہ شاہ مصطفیٰ تھے۔ 992 ہجری تک وہ انجدان میں مقیم رہے اور خلیل اللہ علیہ السلام 25 سال منصب امامت پر فائز رہے۔ بعد میں حالات کے باعث وہ اپنے فرزند یعنی امام نزار کو لے کر کہک تشریف لائے۔ یہی کہک بعد میں اسماعیلیوں کا اہم مرکز بن گیا۔ کہکک کے بارے میں اکثر روایات میں بڑی دلکشی بیان ہوتی ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ بہت اچھا سوال۔ کہکا پہنچ کر امام نزار علیہ السلام نے کہکا آگا نزار کے نام سے ایک گاؤں آباد کیا جو آگے چل کر باغ تخت کہلایا۔ وہاں ایک ایسا محل تعمیر ہوا جس کے باغ میں سنگ مرمر کا چبوترا تھا۔ یہ چبوترا فدائیوں اور دائیوں نے بنایا تھا۔ روایت ہے کہ امام اسی چبوترے پر جلوہ افروز ہوتے، چاروں طرف پانی بہتا، پھولوں کی خوشبو بکھری رہتی اور مہمان گویا جنتی محفل کا منظر دیکھتے۔ دل ہی دل میں سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے واہ، تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ علیہ السلام کی جسمانی ساخت کے بارے میں بھی کچھ خاص تذکرے ہیں۔ جی ہاں، آپ جسمانی طور پر ناتواں اور درمیانے قد کے تھے، لیکن روحانی وقار میں بے مثال۔ آپ نے فارسی اشعار میں اپنی کیفیت کو نہایت دل نشین انداز میں بیان کیا۔ ایک شعر ملاحظہ کیجیے: ہر چند کے مندر نظر خلق نظارم، سچ شکر کے در عالم تحقیق نظارم، یعنی لوگوں کی نظر میں کمزور سہی مگر تحقیق کے عالم میں حقیقت کا نظارہ کر رہا ہوں۔ ارے واہ، کتنی گہری بات ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور کی روحانی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ امام نزار علیہ السلام کا دور ظاہری کمزوری اور باطنی عظمت کا حسین امتزاج تھا۔ آپ کی مجالس، اشعار اور تعلیمات آج بھی اسماعیلی روایت میں روشنی کی علامت ہیں۔ آپ نے صبر، معرفت اور روحانی جلال کو یکجا کیا۔ یہی آپ کی امامت کی اصل پہچان ہے۔ اور وفات کے بعد سلسلہ امامت کس کے سپرد ہوا؟ آپ 1038 ہجری یعنی 1628 عیسوی میں وصال فرما گئے۔ آپ کا امامت کا عرصہ 53 سال رہا۔ آپ کے فرزند امام سید علی علیہ السلام نے 41ویں امام کے طور پر امامت سنبھالی اور والد کی روحانی وراثت کو آگے بڑھایا۔ کوہک میں آپ کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ یہاں میں نے ایک نیا حصہ شامل کیا ہے تاکہ آمان ساگر قسط کے آخر میں سامعین کو مزید معلومات اور دلچسپ نکات بھی دے سکیں۔ اس سے گفتگو کا اختتام اور بھی جامع اور یادگار ہو جائے گا۔ آمان صاحب، کیا آپ سننے والوں کے لیے کوئی اور معلوماتی پہلو یا دلچسپ بات شیئر کرنا چاہیں گے جو عام طور پر لوگ کم جانتے ہوں؟ جی بالکل، چند اہم نکات پیش خدمت ہیں۔ یہ باتیں اکثر لوگوں کے لیے نئی ہوں گی۔ کہک کی علمی حیثیت۔ امام نزار کے دور میں کہک صرف ایک روحانی مرکز نہیں تھا بلکہ علمی سرگرمیوں کا بھی گہوارہ بن گیا۔ یہاں فارسی اور عربی میں کتب کی کتابت اور تدریس ہوتی تھی، جس سے اسماعیلی علماء نے پورے خطے میں علم پھیلایا۔ فارسی شاعری کا کمال۔ امام نزار کے اشعار میں صرف روحانیت نہیں بلکہ اس دور کے معاشرتی حالات کا عکس بھی ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں صبر، استقامت اور معرفت کے ساتھ ساتھ سماجی عدل کا پیغام بھی جھلکتا ہے۔ سیاحتی اور ثقافتی مرکز۔ آج بھی کہک کا مزار نہ صرف اسماعیلی بلکہ عمومی تاریخ و ثقافت کے محققین کے لیے ایک دلکش مقام ہے۔ یہاں کا باغیچہ اور سنگ مرمر کا چبوترا ایرانی فن تعمیر کی نادر مثال ہے۔
عمدہ نمونہ جسے دیکھ کر آدمی بے اختیار داد دیتا ہے۔ روحانی سبق: امام نزار کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظاہری کمزوری یا دنیاوی سادگی اصل عظمت کا معیار نہیں، اصل وقار باطن کی روشنی اور صبر میں ہے۔ یہ پیغام آج کے دور کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیاں پہلے تھا۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ یہ اضافی نکات تو واقعی دل کھول دینے والے ہیں، سامعین کے لیے زبردست تحفہ ہے۔ شکریہ فاطمہ۔ میرا خیال ہے کہ امام نزار علیہ السلام کی زندگی کا یہی پیغام ہم سب کے دل میں تازگی بھر دیتا ہے۔ امام نزار کی زندگی اور اشعار کا مطالعہ کریں تو شاید زندگی کم پڑ جائے گی۔ کیا خوب سیر حاصل گفتگو رہی۔ امان ساگر صاحب، آپ نے بڑے دلکش انداز میں امام نزار علیہ دوم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے رکھی۔ بہت خوب۔ یاد رہیں، اسماعیلی تاریخ میں امام نزار دو گزرے ہیں۔ آج جس امام نزار کی زندگی پر ہم نے گفتگو کی، یہ امام نزار دوم تھے۔ شکریہ فاطمہ۔ امام نزار کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظاہری کمزوری میں بھی روحانی عظمت چھپی ہو سکتی ہے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو کہک کے مزار کی زیارت ضرور کیجیے۔ سامعین کرام، آپ کے وقت کا شکریہ۔ یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ انشاءاللہ اگلی بار اسماعیلی تاریخ کے ایک اور روشن باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ اگلی قسط کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو۔ آخر میں کامنٹ سیکشن میں ایک اچھا سا کامنٹ لکھ کر اپنی رائے کا اسے آگاہ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔